السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیت مقدسہ نمبر 33 اور 34 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے سوسائٹی کو پاکیزہ رکھنے کے لیے سوسائٹی کا ایک میرٹ بنا دیا، اس کو پروٹوکول دے دیا، اور اس کے لیے جو قانون تشکیل فرمایا وہ نکاح کا ہے کہ سوسائٹی میں بغیر نکاح کے کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس پر اللہ کا یہ حکم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے، جس نے نکاح سے اعراض کیا، چھوڑ دیا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نکاح یہ ہر مرد اور عورت کی فطری ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں جو حیوانی ملکات رکھے ہیں ہر مرد اور عورت میں، ان کی تکمیل بھی ضروری ہے، اور وہ تکمیل نکاح کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے سورہ مقدسہ کے آغاز میں ہی ہم اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ نکاح کے علاوہ کوئی جنسی خواہش کی تکمیل جو انسان کی ضرورت ہے، اس کے اندر موجود ہے، وہ حرام ہے، جس کو زنا کہتے ہیں، اور اس کی حد اللہ نے بیان فرما دی ہے، ارشاد فرما دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نکاح ضروری ہے، تو اللہ نے نکاح کے لیے آزاد مرد اور عورت، پھر غلام اور لونڈی، ان سب کے لیے ضروری قرار دے دیا ہے۔ اور پھر اگر نکاح کرنے کے لیے کچھ مسائل ہیں، یعنی اسباب و وسائل کی کمی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں آپ یہ کام کریں، ضروری کام کریں، بقیہ جو کام ہے ان کا بندوبست اللہ فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت آج بھی اسی کے تناظر میں، اسی کے عنوان کے تحت کچھ اور قوانین کی تشکیل ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ جو نکاح نہیں کر سکتے، یعنی اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو ان کا فرض ہے کہ وہ معاشرے میں پاکیزہ زندگی بسر کریں، اپنے نفس کو پاک رکھیں، خواہشات سے پاک رکھیں، اس پہ کنٹرول کریں، حتی یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے
ان میں طاقت پیدا کر دیں گے، ان کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ تو سب سے پہلے حکم یہ ہوا نکاح کریں۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے فضل کو تلاش کریں اور پاک دامنی اختیار کریں۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ جو تلاش کرتے ہیں کتابت، جو آپ کے زیر کفالت ہیں، یعنی غلام ہیں۔ کتابت یہ ہے جس کو مکاتبت کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں، کہ کوئی بھی غلام یا لونڈی اپنے مالک کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے آزادی حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ معاہدہ یہ ہے کہ میں اتنی رقم، اتنے پیسے آپ کو ادا کر دیتا ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ یہ اللہ نے آزادی کے لیے، یعنی غلام اور لونڈی کی آزادی کے لیے ایک سلسلہ رکھا ہے جس کو کتابت کہتے ہیں یا مکاتبت کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا غلام اور لونڈی چاہتے ہیں تو فکاتبوہم، آپ ان کو لکھ دیں، یعنی وہ مکاتبت کر لیں۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر آپ ان میں بھلائی محسوس کرتے ہیں۔ اگر ایک غلام یا لونڈی آزادی حاصل کر کے آزاد ہو کر ایک معاہدے کے تحت اچھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، آپ ان کی سرپرستی کریں اور ان کو آزاد کر دیں، لیکن تب جب بھلائی محسوس کریں۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ غلام یا لونڈی آزادی حاصل کر کے یہ معاشرے میں انتشار پیدا کریں گے، اب تو وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، جو چاہیں وہ کریں گے، تو پھر اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور دو ان کو اللہ کے مال میں سے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ رب العزت ان مالداروں کو یہ حکم دے رہے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں، وہ اس لونڈی اور غلام کی مالی امداد کریں۔ وہ کسی مد میں سے ہو سکتا ہے، زکوٰۃ صدقات میں سے ہو سکتا ہے، خیرات کر سکتے ہیں آپ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مالک اور آقا ہے وہ جو مکاتبت کے لیے حصہ طے کیا ہے اس حصے کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے جو مصارف زکوٰۃ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں، اس میں یہ بھی ہے وَفِي الرِّقَابِ، یعنی غلاموں کی آزادی کے لیے جو فنڈ رکھا جاتا ہے، پیسے وغیرہ رکھے جاتے ہیں، وہ باقاعدہ ان غلاموں کی آزادی کے لیے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے دور میں باقاعدہ بیت المال سے ایسے غلاموں کی امداد کی جاتی تھی۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہاں ایک بہت اہم اللہ نے قانون ارشاد فرما دیا کہ یہ جو غلام اور لونڈیاں ہیں، خصوصاً لونڈیاں، ان کو کسی بھی انفرادی یا غرض کے لیے بدکاری پر ابھار نہیں سکتے، بدکاری کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ احادیث میں آتا ہے عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، اس نے کئی لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں اور ان سے بدکاری وغیرہ کروا کر وہ پیسے حاصل کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کام کو حرام قرار دے دیا ہے۔ وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، جو بھی کوئی زبردستی کرے گا تو اللہ رب العزت موجود ہیں، اس زبردستی کو دیکھ رہے ہیں، غفور الرحیم۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس دروازے کو بند کر دیا ہے کہ کوئی اپنی لونڈی کو زبردستی غلط کام کے لیے
استعمال نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ زناکاری ہے، حرام کاری ہے، بدکاری ہے، اور کوئی بھی ایسا راستہ جو اس بے حیائی کی طرف جاتا ہے اس پر اللہ نے پابندی لگا دی ہے، اگرچہ وہ غلام اور لونڈی کی طرف سے کیوں نہ ہو۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، بڑی خوبصورت اللہ گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں۔ توجہ رکھیے کہ جتنی یہ گفتگو ہوئی ہے، سورت شروع ہوئی تھی تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ سورۃ انزلناها، اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی، الیکم آپ کی طرف، آیات مبینات، کھلی آیتیں، نشانیاں، قوانین۔ یہ جتنے قوانین ہیں، ہم نے حدود پڑھی، ہم نے معاشرے کی تشکیل کے لیے قوانین پڑھے، ہم نے انسانی فطرت کو سمجھا، ہم نے دونوں یعنی مرد اور عورت کے اختلاط کے لیے جو قوانین تشکیل دیے ہیں وہ سمجھے۔ یہ سارا جو ایک قوانین، ضابطوں، حدود اور دائروں کا اللہ نے جو ایک نظام بنایا ہے یہ واضح ہے، آیات مبینات، یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اللہ کی گفتگو میں کیسے ابہام ہو سکتا ہے؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اللہ رب العزت جب دلائل دیتے ہیں تو تاریخی دلائل بھی دیتے ہیں کہ تاریخی سطح پر اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، آپ سے پہلے جتنی بھی اقوام گزری ہیں، اللہ نے ان کی مثالیں دی ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے کہ اللہ جب سمجھاتے ہیں تو دلائل سے بات کرتے ہیں، انسان کی عقل کو جھنجھوڑتے ہیں اور دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو تاریخی دلائل بھی اللہ نے پیش کر دیے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے، جو جن میں طلب ہے، جن میں اس نصیحت کو حاصل کرنے کی طلب ہے، کوشش ہے، جد و جہد ہے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا وَمَوْعِظَةً، یہ نصیحت ہے۔ اور نصیحت سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کی یہ جو رہنمائی ہے، اس رہنمائی کو اپنے شعور میں، اپنے نظریے میں اس کی رٹ قائم کرو، اپنے قلوب میں اس کی رٹ قائم کرو، اور پھر اللہ رب العزت نے متقین کے لفظ سے یہ واضح کر دیا کہ متقین اللہ کی اس رٹ کو اپنے نظریات، خیالات، قلوب، اذہان میں قائم کرنے کے بعد اس پر ایک سوسائٹی تشکیل دیں گے، اس پر ایک معاشرہ تشکیل دیں گے، اللہ کی رٹ کو معاشرے پہ قائم کریں گے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، اصل میں وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ یہ آج بھی ہے، یہ قیامت تک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ سے مراد صرف صحابہ اکرام ہیں، نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے متقین ہیں، مومنین ہیں، مسلمین ہیں، اللہ کا یہ نظام غالب رہنا چاہیے، اللہ کی رٹ قائم رہنی چاہیے، اور یہ ہماری آج بھی ذمہ داری ہے اور کل آنے والے وقت میں بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنے کی، قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.